اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل کہ آیات قرآن روایت ہمیشہ با ہم ملاحظ جس طرح تمام آیات الہی کو ملا کر کسی نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے، نہ کہ ایک آیت اور ایک آیت بلکہ ساری آیتوں کو دیکھ کر، اسی طرح ساری روایتوں کو ملا کر کوئی نتیجہ حاصل ہوگا۔ اتفاقاً روایت میں بھی ہے کہ جو کچھ قرآن میں جاری ہے وہی روایات میں جاری ہے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، کیونکہ متواتر روایت ہمارے پاس ہے، جو الگ سے بھی روایت ہے خاص اس موضوع پر، اور جو دعاؤں میں بھی آئی ہیں، کیونکہ خدا نے قسم کھائی ہے کہ ظالم کے ظلم کو نہیں معاف کرے گا، تو وہ دوسری گناہ وہ ظلم جو ظالم والے ظلم نہ انہیں معاف کیا جائے گا، لہٰذا وہ تخصیص ہے، وہ خاص الگ ہے۔ حتی با دست هم نشوره صورت سے زیر آب بگیره یا وضو میں چہرے کو ہاتھ سے دھونا یا پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، چہرے کو اگر وہ پانی کے نیچے لے جا رہا ہے اور چہرہ پورا دھو لے جا رہا ہے کافی ہے۔ مرحوم اخوی و بعضی نادر اس مسئلے کو مرحوم بھائی اور بعض بہت نادر علماء تمسک کرتے تھے رفع یا ما لا یعلمون کی دیت سے۔ کوئی انسان نے غلط پوری زندگی ایک عمر اسی طرح سے غلط کام وضو کیا ہے تو اس کی نماز اس کا وہاں کہتے نہیں تھے باطل ہے سب، لیکن اکثر اور مشہور کے نزدیک سب باطل ہے۔ همون روایت ہے، روایت تعیین کرده. بله بفرمایید. روایت نے تعین کیا ہے اس مسئلے کو۔ قضا هم جبران قضاست، یعنی بعد از جبران بعد از وقت اسمش قضاست. حالا شما بگید جبران، شارع گفته قضا. تو یہ قضا ہی اس کو اعادہ کرنا ہے، نماز اول اگر وقت گزر گیا تو قضا کرے، آپ چاہے اس کو جبران کہیے چاہے شارع نے کہا قضا۔ تمام مستحب نمازوں میں جیسے پہلے دن کے مہینے کے پہلے دن کی نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نہیں پڑھی یا نہیں پہنچ پائے، اگلے دن پڑھ لے قضا کی نیت سے، کیا حرج ہے؟ مستحب نماز کو دوبارہ پڑھا جا سکتا، وہی جبران ہے وہی قضا ہے، آپ اس کا نام جو بھی چاہے رکھیں۔ ارتماسی کے ترتیب نہیں در غسل زیر صرف غسل میں فقط بین غسل ارتماسی میں ترتیب نہیں ہے، لیکن بین راست و چپ در غسل ترتیب محل خلاف ہے حسب فتوای فقیه۔ دیکھیں سر اور بدن میں ترتیب اجماعی ہے، یعنی پہلے سر و گردن دھوئے گا پھر بدن، لیکن سیدھے ہاتھ کو پہلے دھوئے گا یا الٹے ہاتھ کو پہلے دھوئے گا اس میں اختلاف ہے فقہا کے درمیان، اب ہر شخص اپنے فقیہ کے حکم پر عمل کرے گا۔ یه بار زیر آب میره و قصد اشکال نداره حسب نیته پیشش حتی لازم نیست دست به مالش شدن اگه گرفت و آب رسید به همه جا کافیه۔ جیسے کوئی انسان حوض میں جائے یا دریا میں جائے اور ڈبکی لگائے اور صرف سر و گردن کا قصد کرے، اس کے بعد پھر ڈبکی لگائے سیدھے ہاتھ کا قصد کرے، پھر ڈبکی لگائے الٹے ہاتھ کا قصد کرے، کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ سے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، اصل یہ پانی پہنچ جائے ہر جگہ یہ کافی ہے، اور اصل نیت ہے، پانی پہنچانے کی نیت کہاں پر ہے وہی کافی ہے۔ اسی طرح پائپ سے اگر پانی ڈال رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پانی پہنچنا کافی، ہاں صرف مسح میں ہے کہ ہاتھ سے بس کرے اور ہاتھ سے پیر کا مسح کرے اور خود ہاتھ سے اس کو کھینچے مسح کو، وہاں مسح میں ہے، باقی دھونے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر خاتون مر گئی یا شوہر مر گیا ہے تو دونوں میں کوئی اشکال نہیں، دونوں میں ازدواجی تعلق ابھی میاں بیوی کے احکام ہیں، کیونکہ ہم پاس دلیل نہیں ہے حرمت کی، کوئی دلیل نہیں ہے اس چیز کی اور کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔
زیاد نشه فاصله، یعنی یکی دو دقیقه، یعنی آپ پاس دلیل نہیں ہے نامحرم کہنے کی. چون در وضو موالات شرط، در غسل موالات شرط نیست. و اگه فاصله خیلی نشه اشکال نداره. اگر فاصلہ بہت زیادہ نہ ہو. دیکھیں وضو میں موالات شرط، حرج شرط. لیکن غسل میں موالات شرط نہیں ہے، لہذا بہت زیادہ فاصلہ ہو تو کیا حرج ہے؟ خب میشه حج بله بذلی، حج بذلی، بله مستطیع میشه، بله بله حجت الاسلام حساب میشه. بفرمایید. اگر خرچ کوئی اور دے رہا ہے اور یہ حج پہ جا رہا ہے تو یہ مستطیع حج بذلی ہو جائے گا، حجت الاسلام مانا جائے گا. یک چیز حرامه و اون مواقع است، اون اجماعیه، اگر نه غیرش از احکام زوجیت نه هیچ اشکال نداره. مشہور نے یہ بات نہیں کہی. یعنی باید یا آیه باشه صرف یا ایک دو چیز آیه. حرام ہے، وہ ہے اجماع. ازدواجی تعلقات مرنے کے بعد، نیست. ورنہ تمام احکام زوجیت مرنے کے بعد جاری رہیں گے دلیل میاں بر بیوی کے درمیان. زوجیت نیست. فقط دلیل داره مواقع حرومه. یہ آپ کی بات دلیل نہیں ہے، یا کوئی آیت ہو یا روایت ہو یا اجماع ہو فقہا کا، نہیں ہے ایسی کوئی چیز. هر کی کیونکہ آپ پاس دلیل نہیں ہے کہ زوجیت ختم ہو جائے. ایک دلیل ہے جس نے کہا ہے مواقع یعنی ازدواجی تعلقات آپس میں بنانا اب مرنے کے بعد جائز نہیں، مردے کے ساتھ جائز نہیں. نه با لذت می مسئله دیگه است. ببینید ریبه مطلقا جایز جس نے بھی یہ بات کہی الا یا تو وہ فقیہ نہیں ہے، خود یا اگر فقیہ ہے تو پھر ہمیں نہیں معلوم اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ میری نظر میں اس کا کوئی اشکال نہیں، مشہور کی نظر میں بھی کوئی اشکال نہیں. زنش زنده است، لذت ایک دوسرا مسئلہ ہو گیا. زنش نگاهی ریبا روشن لذت میکنه، اینو مطلقاً فقها جائز نہیں ہے مشہور کی نظر میں، الا مگر مع ازواجهم. خود نه اپنی زوجہ کے لیے، از اون اگه حتی اگر ریبا زوجہ باشه زندہ ہے اشکال نداره. اور ہے اور اپنی زوجہ کے تصویر پر ریبا یعنی لذت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ جائز نہیں، کیونکہ روایت نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے زوجہ کے لیے اجازت ہے. قرآن کی آیت زوجہ کے لیے اجازت ہے اس کی طرف نظر کرنے کی، نہ کہ اس کی تصویر کی طرف. خب میخواد مجتهد بشه، چه اشکال داره؟ نه اشکال نداره. سلام علیکم. نجاست کوئی اشکال نہیں، مثال کے طور پہ انسان مجتہد ہونا چاہتا ہے، کیا اشکال ہے؟ چون مضطر به نجاست که نیست، نجاست سر جاشه. اگر مضطر شد الا مضطرتون که تو قرآن هم داره و قد ضرورت میت نجاست اجماعی ہے، حرمت علیکم چونکہ مستر ہے. میت حرام مستر نجاست سے نہیں، مستر ہے اپنے کسی مشاہدہ کے طور پر مستر ہو گیا، استرار ہو گیا، جو قرآن میں بھی ہے. تو جتنی ضرورت ہے میتے کو مردار کو کھا سکتا ہے. سر جاشه. بله جو حرمت علیکم میتا ہے، جو تمہارے پر میتا تم پر حرام کیا گیا، مردار تم پہ حرام کیا گیا، وہ حد ضرورت حلال ہو جائے گا، لیکن اس کی نجاست باقی رہے گی. نجاست اپنی جگہ پر ہے. دم الجروح والقروح للصلاة اشکال ما فيه. اما في الوضوء لا يجوز، لازم ولو بيد مبلة، يعني خلي ايد جو البوري ويمسح على هذا المقدار مرتين وينشفه بعدين يغسل اذا ممكن هسه. دیکھیے زخم میں اذا ممكن زخم کا ہونا اس سے نماز میں کوئی حرج، نماز سے، لیکن وضو کے وقت اس کو اس طرح سے کرے، اس حصے کو اس طرح صاف کرے کہ پانی نہ پھیلے ادھر ادھر، یعنی زخم نہ پھیلے ادھر ادھر، في الوضوء ما يجوز. اگر ممکن ہے اس کے لیے. تيمم اذا
ما يمكن تطهيره ما يخالف. اور اگر اس کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر وہ تیمم کرے گا. اگر اس کے لیے اعضائے وضو پہ زخم ہے اور نہیں کر سکتا ہے وضو تو تیمم کرے گا. تیمم میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وضو میں جائز نہیں ہے. اگر تیمم کا مقام جو ہے متنجس ہے اور اس کو تطہیر کرنا جائز نہیں ہے تو تیمم کرے گا، کوئی حرج نہیں ہے. متعارف از جهل بازم اشکال نداره، چون حتی اونایی که جاهل نیستن چه بسا گاهی اشتباه میکنن. و اون قدری که دیکھیں اگر جان بوجھ کے مراد نہیں کر رہا ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر نہیں جانتا حکم، جیسے عام لوگ نہیں جانتے اور متعارف ہو وہ جہل، یعنی عام طور سے لوگ ایسے ہی ہیں تو اس کے لیے اس کا جائز، حتی جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی کبھی کوئی غلطی کرتے، جس حد تک متعارف ہے اس حد تک جائز ہے، اشکال نہیں ہے. لیکن اس کی اگر غلطی بہت زیادہ ہے تو پھر اس میں بہرحال اشکال ہے. بله در این مسئله که گفتید هم روایات متعدد داره هم اجماع فقها هست، بنابر 4 میذاره، نماز تموم میکنه، سلام میده، یه رکعت نماز احتیاط ایستاده یا 2 رکعت نشسته میکنه. اس مسئلے میں روایات بھی متعدد ہے اور اجماع بھی ہے فقہا روایت تعیین کرده، اجماع کہ 4 پر بنا رکھے گا، نماز کو پورا ختم کرے گا، تشہد و سلام کرے، 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے گا یا 2 رکعت نماز بیٹھ کے پڑھے گا. لا والدا کیونکہ روایت نے معین کیا ہوا ہے اور اجماع بھی ہے اس کو. الدلیل علی القرآن، القرآن الحروف، اما اجتهادا ظاهرا مس الحرکات ما يخالف. سلام علیکم. بله دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن کے حروف کے لیے ہے، لیکن اگر اجتہادی بحث کی جائے ظاہر تو حرکات بعد میں آئی ہیں، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے جو زبر و زیر اس پہ لگا ہوا ہے. دلیل نہیں ہے ہمارے پاس اس کی حرمت کی، اس کو بغیر وضو کے چھونے کی. هر دو مطلب تام نیست، اما مطلب اول که حضرت زینب هم بودن دلیلی نداره. کی گفته این؟ حتی تو تاریخ هم وارد نشده. علا کل دلیل نداره، هر کی گفته بیان دلیل. پہلی بات یہ کہ تام نہیں ہے یہ بات، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا پیغمبر دارن، حضرت علی رم دارن، وہاں تھی، تاریخ میں نہیں آیا ایسی کوئی بات استثناءات هست. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم پر دلیل نہیں ہے کہ وہ وہاں تھی. و خیلی استثناءات. اور دوسرا مسئلہ انفسنا، قبول داریم، جو کچھ پیغمبر کے پاس ہے امیر المومنین کے پاس بھی، نه حضرت اس کو میں قبول ہے. ہاں کچھ استثناءات ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے 9 ازدواج جائز تھے ایک وقت میں، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے. اور اسی طرح بہت سے استثناء، پیغمبر نیستن، کسی نے نوتازن برای ورنہ پیغمبر کے پاس جو کچھ ہے، نہ کہ فقط امیر المومنین بلکہ جناب زہرا اور باقی 11 اماموں کے پاس بھی وہ سب کچھ ہے. جو کچھ پیغمبر کے پاس ہے وہ سب کچھ ان کے پاس ہے. کچھ استثناءات ہیں جو خاص ہے پیغمبر. پہلی بات یہ پیغمبر ہے، وہ آخری پیغمبر نہیں. دوسرے کہ 9 شادیاں پیغمبر کے لیے ایک وقت میں جائز تھی، ان کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو خاص ہے پیغمبر سے، ورنہ ہر چیز جو پیغمبر کے پاس ہے، ائمہ کے پاس ہے، جناب زہرا کے پاس ہے. ابناء گذشته از این که روایت متواتر داره که انفسنا یعنی حضرت امیر و این اشکال نداره. نه صیغه جمع، کیونکہ ابنانا بھی جملہ آیا ہوا ہے. اشکال نداره، تو قرآن هم هست. الذین، این مثال الذین قال لهم الناس،
الناس یعنی همه مردم. اور روایت متواتر ہے ہمارے پاس ہے کہ انفسنا سے مراد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. مانعی نداره. دیکھیے جمع کا صیغہ فرد کے لیے کوئی اشکال نہیں عربی میں. چون بالخصوص ذکر شده. الذین ایک مثال ابناءنا. قرآن میں کہا ہے الذین قال لهم الناس. روایت میں ایک شخص نے یہ بات کہی تھی. عربی میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فرد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال، کیونکہ ذکر ہوا ہے نسانا ابنانا انفسنا. در عربی هیچ اشکال نداره. تو قرآن الان خوندم الذین قال لهم الناس. ناس یعنی همه بشر. چی بگید؟ عربی میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن میں ابھی میں نے پڑھا در عربی مانعی نداره ناس کا لفظ آیا یعنی سب لوگ، سارے انسان. که اگر به پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر میدادن که فلان کس از اصحابتون فلان گناه ها کرده، جبکہ روایت نے کہا کہ ایک آدمی نے یہ بات کہی، ایک آدمی نے یہ بات کہی تھی اور قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. جیسے روایت بھی ہے این کارو کردن کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے جب کوئی خبر دیتا تھا کہ آپ کے صحابی میں سے فلاں شخص نے فلاں گناہ کیا ہے، پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ اس سے ڈائریکٹلی کہیں، اس کا نام لیں. پیغمبر کہتے تھے وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کرتے تھے پیغمبر، جبکہ ایک آدمی نے ایسا کیا ہو تو عربی میں کوئی اشکال نہیں ہے. یعنی یصلی صلاة الظهر عصر مغرب عشاء صبح يقول الهی ما في الذمه، يعني اذا بعض صلواتي اللي سابقا نصليها باطله هيصير بمكان ما يخالف، لازم تعرف انه عادل. یعنی اگر انسان ایک ظہر کی نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھے، مغرب کی پڑھے، عشاء کی پڑھے اور صبح کی نماز پڑھے اور پھر معافی ذمہ کی نیت، یعنی اگر میری کوئی بعض نمازیں باطل ہوئی ہیں، نہیں صحیح پڑھی ہیں تو یہ ان کی جگہ پر ہے. اسی طرح نماز جماعت میں انسان جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے عادل ہے. یہ ضروری نہیں کہ سید ہے کہ شیخ ہے کہاں کا ہے، بس عدالت شرط ہے. اب یہ عدالت جیسے بھی اسے حاصل ہو، یعنی عدالت کا یقین حاصل ہو جائے. جیسے یہ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اتنے لوگ غیر عادل کے پیچھے نہیں پڑھیں گے مثلا. ارزش داریم. کربلا تو به قبله نشسته، تو صحن امام حسین ذریح پشت سرش، نمازش که خلاص شد میخواد سلام به امام حسین بده، رو به قبله جایزه، روایت داره میتونه پشتش رو به قبله کنه رو به ذریح. دونوں طریقے جائز ہیں. آپ کربلا میں انسان اب رو قبلہ میں ہے، صحن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں، ذری اس کے پیٹھ کی طرف ہے، پیچھے ہے. نماز جب ختم ہو گئی امام حسین کو سلام کرنا چاہیے، رو قبلہ بھی صحیح ہے، روایت ہے. اور جو کر سکتا ہے کہ پشت قبلے کی طرف کرے، ذری کی طرف رخ کر کے سلام کرے، دونوں چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. روایت ہے موجود کہ رو قبلہ بھی جائز ہے اور امام حسین کی طرف بھی جائز ہے، یعنی کربلا کے باہر بھی جو انسان ہے دونوں طرح سے اس کے لیے زیارت پڑھنا جائز ہے. بعضیا این مال روز قیامت که همه میان، اما قبل قیامت که ایام ظهور معصومین باشه قرآن نے ایک جگہ پہ کہا ہے داره که بعضیا برمیگردن، نه همه. این مال نه برزخ، یہ روز قیامت کی بات ہے کہ سب آئیں گے، رجعت معصوم لیکن قیامت سے پہلے ظہور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ که همه قرآن میں بھی ایک آیت ہے کہ بعض واپس لوٹ کے آئیں گے اس دنیا میں، برم اس سے مراد خاص افراد ہیں، منهم احدا. برزخ پہ نہیں. این همین مال قیامت. جب رجعت معصومین ہوگی تو اسی زمانے میں کچھ لوگ لوٹ کے آئیں گے، جہاں سب آئیں گے جو آیت میں آیا ہے. اگر یه مدتی تصمیم داره بیش از یک یہ سال بمونه یہ قیامت کے لیے جہاں سب کے سب آئیں گے اور اکٹھا کیے جائیں گے. تصمیم نداره میخواد تا وقتی که خطر رفع شد برگرده، ممکنه یه هفته باشه، ممکنه یه ماه باشه. نه نمازش بله،
اگر اس کا ارادہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ کہیں وہاں رکے گا 10 روز تو نماز پوری ہے. که میدونه 10 روز به بالا میمونه نمازش به خاطر 10 روز تمومه. لیکن اگر ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جب بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے میں لوٹ جاؤں گا تو پھر 1 ہفتے بعد یا 10 دن بعد، تو اس کی نماز مثال کے طور کے اوپر قصر رہے گی. ہاں اگر اس کو معلوم ہے کہ 10 دن سے زیادہ رکوں گا تو نماز اس کی 10 دن کے اقامت کی وجہ سے پوری ہو جائے گی. اور اگر مردد ہے تو 30 دن تک، 30 دن کے بعد نماز پوری پڑھے گا. ليش لا؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له إلى إمام الجماعة استغفار دليل خاص أكو رواية خاصة ومعمول بها عند الفقهاء أنه الاستغفار حتى العاصي يرد العدالة وإن کیوں كان نہیں؟ جو انسان گناہ سے توبہ کر لے وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اگر امام جماعت سے کوئی غلطی ہوئی اور اس نے توبہ کر لی تو وہ پھر سے عادل ہے. رواية خاصة أكو إلى استغفار ما يخالف. فقہا کے نزدیک استغفار نعم. حتیٰ ایک گناہگار کی عدالت کو واپس لے آتا ہے. أي ليش لا؟ لأن ممكن بعض الصلوات السابقة مو مقبولة فتصير هذه مقبولة. روایت خاص ہمارے پاس ہے کہ کوئی انسان استغفار کر لے تو کوئی حرج نہیں اور اس کی عدالت واپس آ جائے گی. کوئی حرج نہیں، دوبارہ نماز اپنی پڑھ سکتا ہے انسان. ممکن اس کی بعض نمازیں پچھلی قبول نہیں ہوئی، روایت میں ہے کہ اللہ ان میں سے جو بہتر اس کو قبول کر لے گا، تو انسان پڑھ سکتا ہے اپنی نماز پڑھی ہوئی نماز کو دوبارہ. بري الأوداج الأربعة لا شرط خاص ما يخالف. کوئی حرج نہیں ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ ذبح کی جائے اور مسلمان اس کو ذبح کرے اور روب قبلہ کرے اللہ کا نام لے کے، اور اس کو فقراء میں دیا جا سکتا ہے. اب پوری گوسفند بھی دی جا سکتی ہے ایک فقیر کو. واجب لی اگر نواها بخوان قضا کنن خوبه ثوابم میره، اما واجب نی برشون. نه حق نداره، یعنی الزام نمیاره. اونی که دلیل داره همون پسر بزرگه. حالا اگه پسر بزرگ واجب نہیں ہے پوتوں کے اوپر یا نواسوں کے اوپر، لیکن اوپر واجب نہیں. یہاں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اپنے دادا کے لیے، اپنے نانا کے لیے، ان پر واجب نہیں ہے، یعنی ان پر وجوب نہیں آئے گا. جو دلیل ہے وہی بڑے بیٹے کے لیے، اگر بڑے بیٹے نے انجام نہیں دیا اس چھوٹے بھائی بیٹے پر ہے، نہیں ہے، واجب نہیں ہے. مشہور کا نظریہ یہی ہے، واجب صرف بڑے بیٹے پہ. عمدن نباشه بله برش واجب انجام بده، اما اگر اون پدر عمدن نماز نمیخونده بر پسر بزرگ نه اونم واجب. دیکھیے بڑا بیٹا حتی اگر باپ نے وصیت نہیں کی، باپ نے جان بوجھ کے نمازیں قضا نہیں کی ہو، تب بھی بڑے بیٹے پر واجب ہے قضا نمازیں پڑھنا باپ کی. ہاں لیکن باپ نے جان بوجھ کے نمازیں نہیں پڑھی وہ بھی واجب نہیں بڑے بیٹے. الحكام الظلمة هذا عليهم واجب عليهم أداء الديون وأمثال ذلك، ولذا ورد في أحد الأحاديث إذا الحاكم نہیں بیت المال ما انطى جو ظالم حاکموں کے درمیان میں ہے ان کی گردن پہ ہے، الإمام ان پر واجب ہے اس کو ادا، اس کا قرضوں کو ادا کرنا، بہت سی چیزیں جو بیت المال کے اوپر فرض ہے وہ سب ادا کرنا پر. حتی غیر عادل حاکم جس کے ہاتھ میں مسلمانوں کا مال ہے اس کے اوپر وجوب رہے گا. بہت سے قرآن میں آیا کہ بہت سے امام ایسے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جائیں گے. اس سے مراد وہ حکام ہے جو غیر عادل ہیں. يجتمع عنده بيت المال، أما المراجع كل واحد قد جزء من بيت المال عنده.
ممکن ہے ایک بڑا حاکم اس کے پاس یہ ساری چیزیں اس کے پاس آتی، ممکن ہے کسی کے پاس جزء بیت المال ہو، کسی کے پاس خمس کی رقم ہو، کسی کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہو، اور وہ اس کو اس طرح سے تصرف کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے. نه نه رقبا یکی از اقسام وقفه دیگه، یکی از اقسام وقفه. نه حق ندارم. بله یہ وقف کی ایک قسم ہے، وقف کی ایک قسم ہے، میگم جایز نیست. اور اگر وقف کر دیا جائے تو پھر اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اصل صحت یہاں جاری ہو نه ثابت، اصل صحت هست، لازم نی احراز بکنه که مسلط هست یا نه. اصل یہ ہے کہ اس کے بعد معلوم ہے کہ اس کو اب احکام پڑھ رہا ہے، نماز جانتا ہے، جماعت پڑھا رہا ہے، اس کو احکام نماز معلوم ہو، یہ کافی نه ہے. لازم نیست احراز. بله بله دیکھیں اگر کوئی شخص کسی کا وکیل بنا ہے تو اس نے جو شرط کی ہے اس کے اوپر عمل کرے، اپنے موکل نے جو اس سے کہا اس پر عمل کرے. بله. وصلی الله علی محمد و آله. شما صدا دارید. سلامت باشید.